السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اپنے امن و امان اور حفاظت میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے انہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہے، دین کے خاطر کیسی کیسی پریشانیاں اور کیسے کٹھن وقت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی بسر کی، کیسے کیسے ان کے ساتھ حالات پیش آئے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں کئی دن بھوکا رہتا تھا اور اپنے پیٹ پر میں پتھر باندھ کے رکھتا تھا۔ ایک دن میں کئی دن سے بھوکا اور پیاسا تھا تو اس راستے پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے حضرات صحابہ کرام کا گزر ہوتا تھا۔ اس راستے پر جا کر میں بیٹھ گیا تو وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے قریب آئے تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا اور میں نے پوچھا اس مقصد سے تھا، میرا مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور کچھ کھانے پینے کی چیز مجھے میسر کرے، لیکن انہوں نے وہ آیتیں مجھے بتا کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے جہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، کئی دن سے بھوکا اور پیاسا تھا، پیٹ پر میں نے پتھر باندھ رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے کئی ٹائم کھانا کھاتے ہیں، 3 ٹائم تو ناگا بلا ناگا کے ہم لوگ کھاتے ہیں اور اچھے کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ کئی دن سے بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کو ہے اور علم سیکھنے کی غرض سے کسی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کہا کہ مجھے ایک قرآن کی آیات سکھا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیات سکھائی اور سکھانے کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اور صرف ایک مقصد کے تحت معلوم کیا تھا، پوچھا تھا کہ شاید مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، اپنے گھر پر لے جائیں گے اور مجھے کچھ کھانے پینے کی چیز دیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ویسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد سرکار دو جہاں، سرور کونین، آقائے نامدار، تاجدار بطحا، جناب محمد الرسول اللہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا جس راستے پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پستہ حال کو دیکھ کر کہا اے ابو ہریرہ، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بہت کمزور اور بے بس دکھائی دے رہے ہیں، کہا آپ چلو میرے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، چل کر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر پر پہنچے، گھر کے اندر گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دودھ کا پیالہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ دودھ ہدیے میں ہمیں دی گئی ہے، ہدیے میں کسی نے بھجوایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اے ابو ہریرہ، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو ہریرہ، اہل صفہ کو بلا کر رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل صفہ نبی علیہ السلام کے مہمان تھے۔ اہل صفہ والوں کے لیے نہ کوئی گھر تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی ان کے پاس انتظام تھا۔ میرے بھائیوں، دین کی خاطر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، بال بچوں کو چھوڑ دیا، دین کو اپنانے کی خاطر، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، دین کو اپنانے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر اہل صفہ میں بیٹھے ہوئے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ان کے پاس کوئی گھر وغیرہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ لوگ مہمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لگاؤ۔ میں اہل صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا کر لایا۔ اہل صفہ گھر کے پاس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اہل صفہ والے سب گھر کے اندر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر مجھے کہا اے ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پیالہ لے کے آؤ دودھ کا اور اہل صفہ والوں کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال ہوا میں تو کئی دن سے بھوکا ہوں، لیکن کیا کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہوگا، ماننا چلے گا، مان کر چلنے پڑے گی۔ میں دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا کہ شاید سارے دودھ ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ، دودھ کا پیالہ لو اور اہل صفہ والوں کو سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تمام اہل صفہ والوں کو دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو ہریرہ، اب میں اور آپ بچے ہوئے ہیں، آپ اور میں باقی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ بے شک آپ نے صحیح کہا، برحق کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے پیا، پھر کہا اور پیو، میں نے پھر پیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پھر اور پیو، میں نے اور پیا۔ بار بار اصرار کرنے لگے، یہاں تک کہ میرا پیٹ کیا ہے دودھ پینے سے بھر گیا، میں کئی بار پیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ابو ہریرہ پیو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اب اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، میں اب نہیں پی سکتا ہوں، میرے پیٹ کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اب دودھ پی سکوں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ اچھے کھاتے پیتے ہیں، اچھے کھاتے پیتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، آرام کا گھر ہے ہر چیز کے لیے، لیکن نہیں ہے ہمارے زندگی کے اندر تو وہ دین نہیں ہے۔ ہمارے اندر اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو وہ صرف اور صرف دین کی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اپنے ایمان کو بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو میرے بھائیوں۔ دیکھو صحابہ کیسی تکلیفیں گھر بار کو چھوڑ دیا ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی